ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم جہاں رہتے ہو ارد گرد کے لوگ تم سے تنگ نہ ہوں۔ اگر ارد گرد کے لوگ تم سے تنگ ہیں، اگر تم سے خفا ہے، اگر تمہارا ان کے گھر کے قریب ہونا ان کے اوپر گراں گزرتا ہے، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ تم اس جگہ کو بدل لو یا اپنی زندگی کو بدل لو یا اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈال لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر خدا نہ کسی کو تنگ نہ کرو، کہ تمہارا تنگ کرنا، تمہارا کسی کو اذیت دینا، تمہارا کسی کو پریشانی میں مبتلا کرنا، تمہاری وجہ سے کسی کے لیے نقصان کا سما پیدا ہونا، یہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اپنے گھر کے اندر جو اشخاص ان کو فرمایا کہ بکری کو ذبح کرو اور پھر اس کا گوشت بناؤ۔ آپ نے یہ حکم دیا اور آپ پھر چلے گئے اور باہر کوئی کام کاج تھا، کام کرنے کے بعد جب واپس گھر میں پلٹے تو آپ نے پوچھا کہ جو بکری کا گوشت بنا لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی حضور بنا لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بکری کا گوشت وہ جو ہمارے گھر کے قریب ایک یہودی رہتا ہے، کیا اس کو دیا یا نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ یہ گوشت اس یہودی کے گھر میں بھی دے کے آؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے پڑوسی پہ احسان کرے، اس کے ساتھ بھلائی کرے، اس کے ساتھ نیکی کرے، وہ تم میں سے بہترین ہے۔ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، صدقات واجبہ کو نہیں دیا جائے گا، لیکن عام طور پہ کوئی بھی خیرخواہی کا معاملہ ہو اس میں ہم غیر مسلم کو بھی ساتھ حسن سلوک کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارک تھا اور حضور کی تعلیم آپ نے دیگر اصحاب کو بتائی۔